جی بیٹا، اب ہم اپنا اگلا کام جو ہے وہ آپ کی اس نوٹ بک پہ کریں گے، اور اس نوٹ بک پر آج ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اس کام کو کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے کام کی جو ہے وہ تھوڑی سی دہرائی کروا دیتی ہوں۔ تو جو ہم نے اس سے پچھلی کلاس میں آپ کو میں نے یہ توڑ جوڑ کروائے تھے، یہ توڑ جوڑ جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ میں نے کچھ آپ کو الفاظ بنوائے تھے، کوئی 2 حرفی ہیں، کوئی 3 حرفی ہیں، یہ میں نے آپ کو الفاظ بنوائے تھے، اور ان الفاظ کو آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ ان الفاظ کو امدادی الفاظ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ امدادی الفاظ۔ امدادی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کو جملہ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ امدادی الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو جملہ بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ ان کو ہم جب لگاتے ہیں کسی لائن میں تو جملہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب جو ہے یہ جیسے کہ میں نے آپ کو یہ لکھوائے تھے، سین بڑھیے سین بڑھیے سے، پے رے پر، ہے بڑھیے ہے، یہ نون ہے، یہ ہے یہ، واو ہے وہ، کاف الف کا، میم یہ نون میں، میم یہ نون میں۔ اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کے بعد ہم اسی کام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ امدادی الفاظ لکھیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں، آج آپ نے اپنی نوٹ بک کے پیج کو اسی طریقے سے تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے بعد اگر تو آپ یہ تاریخ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ خود لکھ لیں، اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو ماما کو بتائیں، وہ آپ کو ماما کو بولیں کہ وہ آپ کو فوراً سے جو ہے وہ اس پہ تاریخ، گھر کا کام اور یہ دن، یہ سارا اوپر والا حصہ پورا آپ کو مکمل کر کے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور اس صفحے پہ عنوان ہے امدادی الفاظ، توڑ جوڑ۔ یہ امدادی الفاظ ہیں کچھ جو توڑ جوڑ کی شکل میں ہیں۔ کس کی شکل میں ہیں؟ توڑ جوڑ کی شکل میں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، ہم نے جب آخری لفظ لکھا تھا یہاں پہ پچھلے صفحے پہ، یہ دیکھیں یہ میم یہ نون میں، اور یہاں پہ میں نے آپ کو لکھنا بھی بتایا تھا کہ یہ کیسے لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ میم، پھر یہ میم آدھا، یہاں سے آگے جائیں گے اوپر، اور پھر آگے جا کے ہم نے یہ میم یہ نون میں بنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اب اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، اور اگلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے، یہ کیا ہے؟ میم۔ یہ کیا ہے؟ میم۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جب آپ الفاظ لکھیں گے تو اس میں آپ نے میم جو ہے وہ ٹرائی اینگل والا یا سرکل والا آپ نے نہیں بنانا، آپ نے میم کو یاد رکھیں، آپ نے اس پوزیشن میں لکھنا ہے، یہ چھوٹی سی لائن، اور ساتھ ہی یہ آدھا میم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میم آدھا اور اس کے ساتھ یہ ہے، یہ کو آپ نے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ نے یہاں سے اس کو آگے کی طرف چلنا ہے، ایسے میم اور یہ میں، اور آگے کیا ہے؟ رے اور الف را، میرا میرا میرا، میں میرا، میں ہم نے پچھلے صفحے پہ کیا، اور آج ہم آپ کو اس سے آگے کروا رہی ہوں میں، یہ ہے میرا۔ اچھا جی، اگلا ہمارا کون سا لفظ ہے؟ یہ دیکھیں یہ ہے میم۔ ہم کیا کریں گے؟ میم کی آدھی شکل، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ، ہم یہ کا شوشہ بنائیں گے، اور پھر کیا ہے؟ رے، ہم نے میم کا بنا دیا، یہ کا بنا دیا، اور اس کے ساتھ رے۔ ٹھیک ہے؟ میم یہ رے، اور آگے کیا ہے؟ چھوٹی یہ۔ ٹھیک ہے؟ میم یہ میں، رے چھوٹی یہ ری، میری۔ اچھا جی، یہ کیا ہے؟
جی بیٹا یہاں پہ ہماری ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ہے کہ یہاں پہ آپ نے یہ شوشہ نہیں بنانا، پتہ ہے آپ کو، یہاں پہ آپ نے شوشہ نہیں بنانا، آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میم بنایا، میم کی آدھی شکل، اب آپ نے اس کو ذرا سا آگے کی طرف آنا ہے ایسے، اور پھر ساتھ اس کے آپ نے وہ سلائیڈ والی رے بنا دینی ہے، ٹھیک ہے، میم یہ رے چھوٹی یہ ری میری، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیں پہلا سٹیپ کون سا ہوگا، یہ والا میم کا، یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے نمبر 1، اب اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھیں یہ دوسرا، یہاں سے آپ نے آگے کی طرف آنا ہے، یہ نمبر 2، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، یہ نمبر 2، اور اب اس کے ساتھ آپ نے رے جوڑنی ہے جو نمبر 3 ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ نقطے لگائیں گے، میم یہ رے، آپ نے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی میم کے ساتھ آپ نے یہ جوڑنی ہے تو اس میں شوشہ نہیں بنے گا، میم یہ رے، میم یہ رے، میم یہ میں، رے چھوٹی یہ ری میری، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس کے بعد اگلا ہمارا کون سا ورڈ ہے، کون سا لفظ ہے، یہ ہے میم یہ میں، رے بڑی رے، میرے، تو اب ہم نے اس کو بھی اسی طرح لکھنا ہے، پہلا ہمارا لفظ کون سا، حرف کون سا ہے، میم، پھر وہی بات میم آ گئی، اب اس کے ساتھ پھر یہ آ گئی، یہ ہم نے بتایا میں نے کیسے، شوشہ نہیں بنانا، ایسے آپ نے بنانی ہے چھوٹی سی، اور اس کے بعد کیا ہے رے، اب آپ نے اس کے ساتھ گول کرنی ہے رے ایسے، اور اس کے آخر میں کیا ہے بڑی یہ۔ اچھا بہت سے بچوں کو میں نے کام دیکھا کہ وہ بڑی یہ کیسے لکھتے ہیں، وہ بڑی یہ اس طرح سے بناتے ہیں یہ، اور اس کو یہاں سے لمبا کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی یہ اس طرح رونگ ہے، آپ نے یہاں سے اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو آپ نے جو ہے وہ صرف چھوٹی سی آپ نے وہ رے بنانی ہے جو لائن کے ساتھ نہیں جوڑنی آپ نے، کیسے، یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی رے، چھوٹی سی رے، اور یہ اس کو آپ نے زیادہ آگے نہیں لے کے جانا، ساتھ ہی آپ نے موڑ دینا ہے ایسے، اور اس کو اپنے لائن سے اٹھا کے آپ نے ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے امدادی الفاظ میں سے کون کون سے لفظ ہو گئے، یہ دیکھیں میں، میرا، میری، میرے، اور اس کے بعد ہم نے یہ لفظ جو ہے یہ ہم نے پچھلے صفحے پہ بھی کیا تھا، تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ کروا دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہ کش والا کاف ہے، اب آپ نے یہ کش والا کاف اور اس کو ساتھ ہی آپ نے اوپر لے جانا ہے الف، کش والا کاف الف کا، اب اسی کش کے ساتھ ہم نے جیسے مسوتوں میں نے آپ کو جوڑے، ہم نے کاف الف کا، اب یہ کاف کے ساتھ ہم نے واؤ کو جوڑنا ہے، کاف واؤ کو، کا کو، یہ امدادی الفاظ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی مدد سے ہم جملہ بناتے ہیں۔ اچھا جی یہ کاف اور چھوٹی یہ ہے، اب ہم نے کاف اور چھوٹی یہ میں نے آپ کو لکھوانی ہے، وہ کیسے لکھیں گے، کاف اب آپ اس شکل میں لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہ چھوٹی سی آپ نے ایک پیچھے کی طرف لائن لے کے آنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے گول کر کے آپ نے نیچے سے بیضوی شکل میں آپ نے اوپر آنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ کش لگانا ہے، اور یاد رکھیں آپ نے یہاں پہ یہ کش کسی بچے کا ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بہت سے بچے کیا کرتے ہیں وہ کش اس طرح سے توڑ دیتے ہیں، یعنی یہاں سے یہ ٹوٹا ہوتا ہے، یہاں سے آپ کا یہ ٹوٹا ہوا کش نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بچے کا۔ اچھا جی یہاں پہ یہ کیا ہے کاف اور یہ بڑی یہ کے، آپ نے پھر اوپر سے یہاں پہ جب ہم یہ لمبا کریں گے تھوڑا سا تو ہماری یہ بنے گی، اب یہ کش ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم کش لگائیں گے تو یہ بن جائے گا کاف بڑی یہ کے، اور یہاں اس صفحے پہ ہمارا جو آخری لفظ ہے وہ ہے نون اور بڑ یہ، ہم نے اس کو جوڑ کے لکھنا ہے، اب یہ دیکھیں یہ نون کی آدھی شکل، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ اس کو گول کر کے ہم نے آگے لائن سے تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھا دیں گے، تو یہ بن جائے گا نون بڑھئے نے، تو یہاں پہ آپ کو جو میں نے الفاظ بتا دیے کون کون سے الفاظ ہیں یہ آپ نے ان سب کی مشق کرنی ہے، سین بڑھئے سے، پیرے پر، ہے بڑھئے ہے، یہ نون ہیں، یہ ہے یہ، واؤ ہے وہ،
काफ अलिफ का, मीम ये नून मैं, ये मैं भी है, मैं यानी जो मैं अपने लिए बोल रही हूँ मैं, और ये मैं जो है इसको हम में भी बोलते हैं, यानी जैसे किसी चीज़ के अंदर होता है ना, तो हम कहते हैं कि ये इस चीज़ में है, ठीक है, ये इस किताब में है, ठीक है, या ये चीज़ इस बॉक्स में है, तो ये मैं भी है और मैं भी है, ठीक है, ये मैं भी है, मैं और मैं भी बोलेंगे इसको, हैं ये दो लफ्ज़ हैं लेकिन लिखे एक ही तरह से जाते हैं, पता है आपको, ये लिखे एक तरह से जाते हैं लेकिन बोले ये दो तरह से जाते हैं, इसके दो मतलब बनते हैं, यानी एक मैं हूँ और एक मैं है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके बाद मैं के बाद मेरा, मीम ये रे अलिफ रा मेरा, मीम ये रे छोटी ये री मेरी, मीम ये रे बड़ी ये रे मेरे, ठीक है, मैं मेरा मेरी मेरे, काफ अलिफ का, काफ वाव को, काफ छोटी ये की, काफ बड़ी ये के, नून बड़ी ये ने, ठीक है। ये उसका बचता है, ये किताब या ये पेंसिल उसको दे दो, ठीक है, या ये उसकी कॉपी है, ठीक है, ये की का इस्तेमाल, ये मैं आपको इस्तेमाल भी बता रही हूँ। अच्छा, ये उसके जूते हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँगी तो ये के नहीं लगाती तो इसका मतलब है कि जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा कि ये उस जूते हैं, कैसे पूरा होगा, जब मैं कहूँगी कि ये उसके जूते हैं तब जाके ये जुमला मुकम्मल होगा। या अब देखिए ये नून बड़ी है ने, इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसने मुझे मारा, या उसने मुझे ये चीज़ दी, या उसने मुझे ये किताब दी, उसने, ठीक है, या आपने मुझे ये किताब दी, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये इमदादी अल्फाज हैं, ये छोटे छोटे से अल्फाज हैं, इनको हम लगा के हम जुमले को मुकम्मल करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आज का जो आपका काम है, आपने इसको करने के बाद आपने ये जो पिछले ये तमाम अल्फाज जो हमने इसे पिछली क्लास में किए थे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये वाले जो आज हमने किए हैं 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 अल्फाज हैं। इन तमाम अल्फाज को आपने जो है वो अपने रफ़ रजिस्टर पे 4 से 5 मरतबा आपने इनकी मशक़ करनी है, बार बार लिखने की, और इसको लिखने के बाद आपने ये जो आपका खाली सफ़ा होता है ना, इस एक साइड पे, इस सफ़े पे आपने इसी तरीके से जैसे हमने पीछे जो है वो लगा के हमने इमला लिखी थी ना, तो इसी तरीके से आपने इस पे जो है वो इमला लिखनी है। ये देखिए, ये जो इमला का हमने सफ़ा बनाया था, इसी तरह आपने ये सफ़ा तैयार करके आपने इन जो इमदादी अल्फाज हैं इनमें से आपने कोई से 16 अल्फाज में से आपने जो है वो 10 अल्फाज को आपने इमला के तौर पर आपने लिखना है, ठीक है बेटा। मामा आपको बोलेंगी इनमें से 16 अल्फाज में से कोई से 10 अल्फाज जो हैं वो आपने इस सफ़े को तैयार करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी इमला लिखनी है, ठीक है बेटा। और इन अल्फाज को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।